بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبتہ الثانیۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خطبہ ہے۔ ثم خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ اخری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار خطبہ ارشاد فرمایا، فقال ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ، تمام تعریفیں، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جملے اسمیہ کے ذریعے حمد ثابت فرمایا، جو کہ دوام اور استمرار کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریفیں ہیں، خواہ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے۔ پھر اس کے بعد جملے فعلیہ کے ذریعے حمد بیان کیا، جو کہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے۔ وَأَسْتَعِينُهُ، اور میں اس سے مدد مانگتا ہوں، مدد چاہتا ہوں۔ استعینو کی اصل استعینو ہے، واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کو یہ سے بدل دیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے اور برے اعمال سے۔ یعنی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان باطنی گناہوں کے ظہور سے، ان باطنی برائیوں کے ظہور سے جن پر نفس کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی نفس امارہ، جو کہ آدمی کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے اور انسان کے دشمنوں میں سے ایک ہے۔ وسیئات اعمالنا، اے نعوذ باللہ من مباشرۃ الاعمال السیئۃ الظاہرہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ظاہری اعمال سیئہ کے ارتکاب سے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اضل اضلال کا معنی ہوتا ہے گمراہ کرنا، بہکانا۔ جسے اللہ بے راہ کر دے، گمراہ کر دے، جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ تبارک و تعالی، الحدیث ای الکلام، بے شک سب سے اچھا کلام اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے۔ قد افلح من زینہ اللہ فی قلبہ وادخلہ فی الاسلام بعد الکفر۔ افلاح، افلاح کا معنی کامیاب ہونا، زینہ تزئین، آراستہ کرنا، سجانا۔ یہاں
راسخ کرنے، جاگزی کرنے کے معنی میں ہے۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کے دل میں اللہ نے اسے یعنی کلام الہی کو جاگزی فرما دیا اور اسے کفر کے بعد اسلام میں داخل فرما دیا۔ واختارہ علی ما سواہ من احادیث الناس، اختارہ کی ضمیر فاعل کی لوٹ رہی ہے من کی طرف۔ احادیث یہ حدیث کی جمع ہے، اور اس شخص نے اسے اس کے علاوہ لوگوں کی باتوں پر ترجیح دی۔ اختارہ اختیار کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا، منتخب کرنا۔ اختار الشیء علی الشیء، کسی چیز کو کسی چیز پر ترجیح دینا۔ انہ احسن الحدیث و ابلغہ، بے شک یہ سب سے بہتر اور بلیغ ترین کلام ہے۔ احب ما احب اللہ من کل قلوبکم، احب احباب پسند کرنا، محبت کرنا، اسے پسند کرو جسے اللہ نے پسند کیا، اسے پورے دل کے ساتھ پسند کرو۔ ولا تملوا کلام اللہ و ذکرہ، ملا یملو ملال اکتانا، فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اللہ کے کلام اور اس کے ذکر سے نہ اکتاؤ۔ ولا تقسو عنہ قلوبکم، قسا یقسو قسوہ و قساوہ، اس کا معنی ہوتا ہے سخت ہونا، اور اس کے بارے میں تمہارے دل سخت نہ ہوں، یعنی کلام اللہ کے بارے میں۔ فَإِنَّهُ مِن كُلِّ مَا يَخْلُقُ اللَّهُ يَخْتَارُ وَيَصْطَفِي، انہو کی ضمیر شان ہے، فَإِنَّ الْأَمْرَ، اختار اختیار پسند کرنا، اصطفیٰ استفاء اس کا معنی ہوتا ہے منتخب کرنا، کیونکہ وہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں میں سے جو اللہ پیدا فرماتا ہے، منتخب فرماتا ہے اور پسند فرماتا ہے۔ قد سماہ اللہ خیرتہ من الاعمال، ومصطفاہ من العباد والصالح من الحدیث۔ سماہ میں جو ضمیر منصوب ہے وہ ضمیر مبہم ہے، اور خیرتہ من الاعمال یہ بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ اعمال کو بیان فرما دیا، یعنی کیا کیا عمل اسے محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ مصطفیٰ من العباد ہے، وسم اللہ مصطفیٰ من العباد، اور بندوں میں سے اپنے چنیدہ بندوں کو بیان فرما دیا، اپنے منتخب بندوں کو بیان فرما دیا۔ والصالح من الحدیث، اور نیک بات کو۔ ومن كل ما اوتی الناس الحلال والحرام، الحلال یہ مبتدا ہے اور اس سے پہلے خبر، اور ان ساری چیزوں سے جو لوگوں کو دی گئیں حلال ہیں اور حرام ہیں۔
یعنی ان میں سے کچھ حلال ہیں اور کچھ حرام ہیں۔ فاعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ واتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ واصدقوا اللہ صالح ما تقولون بافواہکم، صدق یصدق، صدق فلانا، صدق فی الحدیث، سچ بولنا، صدق فی القول، سچ بولنا، صدق فلانا، کسی سے سچ بولنا۔ فمن کی جمع افواہ ہے، کیونکہ فمن کی اصل فوہن ہے، اور اللہ سے سچ کر دکھاؤ اسے وہ نیک باتیں جو تم اپنے منہ سے بولتے ہو، یعنی جو نیک باتیں تم کہتے ہو ان پر خود بھی عمل کرو۔ وَتَحَابُّوا بِرَوْحِ اللَّهِ بَيْنَكُمْ، تحاب یا تحابو ایک دوسرے سے محبت کرنا، روح بمعنی رحمت، اور اللہ کی رحمت سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ ان اللہ یغضب ان ینکث عہدہ، نکث ینکث اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا۔ یقیناً اللہ غضب میں ہو جاتا ہے اس بات پر کہ اس کا عہد توڑا جائے۔ السلام علیکم۔